ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے. جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے. کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے. حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی. کا ذکر کیا تو وہ آپ کا پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بات تھی اسلامک سیکولرزم. سیکولرزم ہوتا ہے، اسلامک یہ تو ٹرم نہیں ہے. اسلام ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، لیکن یہ اسلامک سیکولرزم کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ ہوتی ہے، وہ بھی ایک ٹرم ہے نا. ہاں تو ٹرم وہ ٹھیک ہے نا. اسلامک بینکنگ بھی درست ہے، اسلامک ڈیموکریسی بھی درست ہے. ٹرمز تو انہی سے ہم نے لینی ہے نا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور سول کورٹ یہ ساری گوروں کی ہے. اسلامک سیکولرزم جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی وہ یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق زندگی گزارے اور گن پوائنٹ پہ کوئی بھی شخص کسی کو اپنے فرقے میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی لائف کو ونریبل نہ کرے. کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی اس اعتبار سے اسلامی حکومت آتی ہے نا کہ وہ کسی فرقے کی ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ جس کی اکثریت ہے وہ آ جائے گا، تو وہ دوسروں سے جینے کا حق چھین لے گا. حقیقت ہے. یہاں تو ایک مسجد میں آمین اونچی کہنے کے اوپر آپ کو مسجد سے نکال دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں، جو لوگ آپ کو مسجد سے آمین اونچی کہنے پہ نکالتے ہیں، رفع الیدین کرنے پہ، کل کو اگر ان لوگوں کی حکومت آ گئی وہ آپ کو گھر میں بھی آمین نہیں اونچی کہنے دیں گے. وہ تو کہیں گے ہماری حکومت ہے، ہماری مرضی چلے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک سیکولرزم. ایک ٹرم ڈیوائز کی جس طرح اسلامک بینکنگ، اسلامک ڈیموکریسی، آپ خلافت کا ہی ایک ماڈرن نام سمجھ لیں، اسلامک سیکولرزم، اسلامک ڈیموکریسی.